بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ویورز السلام علیکم۔ کسی ملک کا ایک شہزادہ تھا، نام تھا ہمایوں۔ نہایت ہی خوبصورت، بہادر، رحم دل، سخی، غریب پرور، ہر فن میں ماہر، ماں باپ کی آنکھوں کا نور، بہنوں کے دل کا سرور، چچاؤں کی آنکھوں کا تارا، رعایا کے دل کا سہارا۔ غرض محل میں، خاندان اور تمام سلطنت میں ہر ایک شہزادے پر جان نچھاور کرنے کو تیار رہتا تھا۔ وہ تھا ہی اتنا ہر دل عزیز، وہ آنکھ کھولتا تو صبح ہوتی، وہ سو جاتا تو رات ہو جاتی۔ شہزادے کی شادی بچپن ہی میں اپنے چچا کی بیٹی شہزادی ماروک سے طے کر دی گئی تھی۔ شہزادی بھی لاکھوں میں ایک تھی، ایسی حسین کہ مسافر دیکھ لے تو وہ راہ بھول جائے، پھولوں کے قریب سے گزر جائے تو رشک سے ان کے جگر سیاہ ہو جائیں، اور چاندنی میں نکل جائے تو چاند شرم سے اپنا چہرہ بادلوں میں چھپا لے۔ وہ دونوں بھی ایک دوسرے کو بے حد پسند کرتے تھے، اور ان کی شادی کی تیاریاں زور و شور سے شروع ہو چکی تھی۔ دنیا بھر کے ملکوں سے، بازار سے بڑھ کر ایک حسین کپڑے، جوہری قیمتی جواہرات اور کاریگر اپنا ہنر لے کر محل میں ڈیرا ڈالے ہوئے تھے۔ شہزادہ اپنی دلہن کو منہ دکھائی میں ایسا تحفہ دینا چاہتا تھا جیسا کبھی کسی نے نہ دیا ہو۔ زیور کپڑے کی کوئی کمی نہیں تھی۔ شہزادہ کچھ نادر نایاب تحفہ چاہتا تھا۔ اس کے دوستوں نے کئی تجویزیں رکھی، لیکن اس نے رد کر دی۔ آخر اس نے طے کیا کہ وہ اپنی دلہن کو ایسا باغ تحفے میں دے گا جیسا کبھی کسی نے نہ دیکھا ہو، جس پر جنت کو بھی رشک ہو۔ دور دور سے ماہر تعمیرات اور باغیان بلائے گئے۔ انہوں نے ایک سے ایک نقشہ کھینچ کر شہزادے کی خدمت میں پیش کیے، لیکن شہزادے کو کوئی پسند نہیں آیا۔ اس کے تصور کا باغ کیسا ہوگا، خود اسے بھی کوئی آئیڈیا نہیں تھا۔ ایک دن محل کے خادموں میں سے ایک نے شہزادے سے کہا، صاحب عالم، جان کی امان پاؤں تو میں کچھ عرض کروں۔ شہزادے کی اجازت پا کر خادم نے کہا، صاحب عالم، آپ ہی کی سلطنت میں یہاں سے 5 کوس کے فاصلے پر ایک باغ ہے۔ کہتے ہیں کہ ایسا حسین باغ دنیا کے کسی کونے میں نہ ہوگا، لیکن یہ بھی مشہور ہے کہ اس پر دیوں اور پریوں کا سایہ ہے۔ کوئی اس باغ میں قدم نہیں رکھ سکتا، یہاں تک کہ جس نے اسے بنوایا تھا وہ بھی اس کے اندر داخل ہونے سے پہلے باغ کو دیکھنے کی حسرت دل میں لیے دنیا سے رخصت ہو گیا۔ بہت سے لوگوں نے ان میں داخل ہونے کی کوشش کی، لیکن کسی نے ان کی گردن مروڑ دی۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا تھا کہ اگر ہم اس باغ کو بنانے والے کاریگر کا پتہ لگا لیں تو آپ شہزادی کے لیے ایک بے نظر باغ بنوا سکتے ہیں۔ شہزادے نے کہا، کاریگروں کو تلاش کرنے کی کیا ضرورت ہے، میں وہی باغ حاصل کروں گا اور شہزادی کو تحفے میں پیش کروں گا۔ خادم خوف سے سفید پڑ گیا۔ نہیں صاحب عالم، خدا کے لیے آپ وہاں نہ جائیں، آپ کی جان پوری مملکت کے لیے بہت قیمتی ہے۔ شہزادے نے جواب دیا، ڈرو مت، میں دیو پریوں کو نہیں مانتا، لوگوں کو یقیناً کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، میں وہاں ضرور جاؤں گا۔ خادم ڈر سے تھر تھر کانپنے لگا۔ حضور، اگر جاہ پناہ کو پتہ چلا کہ باغ کے بارے میں نے آپ کو بتایا ہے تو وہ میری گردن اڑا دیں گے، رحم کیجیے۔ شہزادے نے اسے دلاسا دیا، تم بے فکر رہو، تم ہمارے وفادار ملازم ہو، اس بات کا پتہ کسی کو نہیں چلے گا، تم بھی کسی کو کچھ نہ کہنا۔ خادم نے التجا کی، صاحب عالم، خطرے میں کودنا عقل کے خلاف ہے، خدارا باز آ جائیے۔ شہزادے کو غصہ آ گیا، تم ہمیں عقل مت سکھاؤ، اپنے کام سے کام رکھو۔ اس شام شہزادہ ہتھیاروں سے لیس ہو کر بغیر کسی کو بتائے گھوڑا دوڑاتا ہوا باغ کی طرف روانہ ہو گیا۔ بڑی حسین سنگ مرمر کی جالی دار اونچی 4 دیواریں تھی۔ اس میں بہت بڑا سا لکڑی کا دروازہ لگا تھا، جس پر پیتل کی منقش چادر چڑھی ہوئی تھی۔ ڈوبتے سورج کے عکس سے دروازہ سونے کی طرح چمک رہا تھا۔ دروازے میں بڑا سا تالا لگا ہوا تھا، لیکن لکڑی کی زیلی کھلی ہوئی تھی۔ شہزادے نے گھوڑے کو قریب ہی ایک درخت سے باندھا اور کھڑکی سے باغ میں داخل ہو گیا۔ باغ کی خوبصورتی نے تو اس کے ہوش ہی چھین لیے۔ ایسا حسین باغ تو اس کے خواب و خیال میں بھی نہیں تھا۔ جا بجا قیمتی پتھروں سے بنی ہوئی نہروں کا جال پھیلا ہوا، فواروں اور آبشاروں سے صاف شفاف پانی گر رہا تھا۔ ایسے دلکش پھول اور خوبصورت درخت لگے تھے جن پر سے نظر ہٹتی نہیں تھی۔ شہزادے کے اپنے محل میں بھی بڑا خوبصورت باغ لگا ہوا تھا۔
اس کے علاوہ وہ ملکوں گھوما تھا، ہر ملک میں شاہی باغات دیکھے تھے، لیکن ایسا رقص جنت باغ تو اس کے تخیل سے بھی پرے تھا۔ سحر زدہ کی طرح شہزادہ چلا جاتا تھا کہ سامنے بڑی حسین بارادری پر نظر پڑی۔ اندر مسند بچھی تھی جس پر سبز مخمل کا ایرانی قالین بچھا تھا اور سرخ مخمل کے گاؤ تکیے لگے تھے، اور بادلے کے پردے مکیش ڈوریوں سے بندھے ہوا میں ہل رہے تھے۔ چھت پر جھاڑ فانوس لٹک رہے تھے، کونوں میں سونے چاندی کی بڑی بڑی نقیشیں، سرائیوں میں ٹھنڈا برف سا پانی بھرا تھا۔ سارا ماحول پھولوں کی خوشبو سے مہک رہا تھا۔ ساری تیاریاں بتا رہی تھی کہ یہاں کوئی محفل منعقد ہونے والی ہے، لیکن دور دور تک کوئی جاندار نظر نہیں آتا تھا۔ شہزادہ تھکا ہوا تھا، کئی کوس کا سفر کر کے آیا تھا، اوپر سے باغ کا سحر انگیز ماحول۔ وہ مسند پر لیٹ گیا اور ذرا سی دیر میں آنکھ لگ گئی۔ نہ جانے کتنی دیر سویا ہوگا کہ کان میں چوڑیوں کی کھن کھن کے سریلے قہقہوں کی آواز پڑی۔ ایسا لگا کہ کوئی اس کے چہرے پر جھکا ہوا ہے۔ شہزادہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ چاروں طرف لڑکیوں کا ہجوم تھا، ایک سے ایک خوبصورت۔ جو لڑکی اس پر جھکی ہوئی تھی وہ شاید ان کی ملکہ تھی، بے حد حسین اور دلکش۔ شہزادے کو اٹھتا دیکھ کر وہ پیچھے ہٹ گئی۔ شہزادے نے خود سے کہا، کیا میں خواب دیکھ رہا ہوں؟ وہ لڑکی بولی، خواب تو ہم دیکھ رہے ہیں شہزادے، ہمارے خلوت کدے میں آپ کہاں سے اور کیسے آ گئے؟ باخدا ہم نے آپ جیسا خوبرو اور وجیہ شخص نہیں دیکھا، نہ انسانوں میں اور نہ پرستان میں۔ آپ انسان ہیں یا فرشتہ؟ شہزادے نے پوچھا۔ آپ کون لوگ ہیں اور اس باغ میں کیا کر رہے ہیں؟ لڑکی نے جواب دیا، میں پرستان کی شہزادی ہوں اور یہ سب میری سہیلیاں ہیں۔ آپ کی سلطنت کا یہ باغ مجھے پسند آ گیا تھا، اس لیے اپنے والد شاہ پرستان سے کہہ کر میں نے اپنے لیے مخصوص کروا لیا۔ ایک دیو میرے والد کا غلام ہے، بے حد طاقتور اور ظالم، ساتھ ہی جادوگر بھی ہے۔ والد نے اس دیو کو یہ ذمہ داری سونپی ہے کہ وہ اس باغ کی میری اور میری سہیلیوں کی حفاظت کرے۔ یہاں پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا۔ میں روز رات کو اپنی سکنیزوں اور سہیلیوں کے ساتھ یہاں آتی ہوں، اور دیو باغ تک پہنچنے والے ہر راستے کی نگرانی کرتا ہے، اس لیے میں نے پوچھا تھا کہ آپ یہاں تک کیسے پہنچے؟ شہزادے نے کہا، اسے اتفاق ہی سمجھو کہ میں جس وقت یہاں پہنچا تمہارا وہ دیو موجود نہیں تھا۔ بہرحال اب یہ باغ تمہیں چھوڑنا ہوگا، میں اسے اپنی ہونے والی دلہن کو تحفے میں دینا چاہتا ہوں۔ شہزادے، میں جس چیز کو پسند کرتی ہوں اسے حاصل کر کے ہی رہتی ہوں، یہ باغ ہی نہیں، اب تو تم بھی مجھے پسند آ گئے ہو، اب میں تمہیں کہیں نہیں جانے دوں گی۔ یاد رکھو، پری زادوں سے ٹکرانے کا انجام بہت برا ہوتا ہے۔ شہزادہ تو پسینے پسینے ہو گیا، ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ گئے۔ بامشکل تمام اس نے خود پر قابو پایا اور خوشامندہ انداز میں بولا، میں اپنے والدین کی اکلوتی اولاد ہوں اور اس سلطنت کا وارث ہوں۔ میرے والدین رو رو کر مر جائیں گے اور میری رعایا بے تاج رہ جائے گی۔ اگلے ہفتے میری شادی ہونے والی ہے، میں اپنے منگیتر کو بہت چاہتا ہوں، میں غائب ہوا تو وہ شاید خودکشی ہی کر لے گی، اتنے لوگوں کا خون ناحق تمہاری گردن پر ہوگا۔ پری ذات نے تھوڑی دیر سوچا، پھر بولی، میں صرف اتنا رحم کر سکتی ہوں کہ تم اس شرط پر چھوڑ دوں کہ روز رات کو تمہیں یہاں میرے محفل میں شریک ہونا پڑے گا، دن تم شوق سے اپنے محل میں گزار سکتے ہو۔ شہزادہ بڑا چکرایا، یہ کیسے ممکن ہے اے پریوں کی شہزادی؟ اگلے ہفتے میری شادی ہے، میں اپنی دلہن کو کیا جواب دوں گا؟ پری ذات نے جواب دیا، یہ سب میں نہیں جانتی، یوں بھی میں ایسا سحر پھونکوں گی کہ تم اپنی دلہن کو دیکھ ہی نہیں سکو گے۔ اگر دیکھنے کی کوشش کی تو اندھے ہو جاؤ گے، اور اگر تمہاری دلہن نے تمہیں ہاتھ لگایا تو وہ زندہ نہیں رہے گی۔ ہر رات 12 بجے پریوں کا ڈولا تمہارے محل کی چھت پر اتر آئے گا اور تمہیں یہاں لے آئے گا۔ اگر تم خود سے نہیں آئے تو زبردستی اٹھوا لیے جاؤ گے۔ یہ لو، یہ جادو کی انگوٹھی ہے۔ جیسے ہی ڈولا محل کی چھت پر اترے گا، انگوٹھی کے نگینے سے سرخ شعاعیں پھوٹنے لگیں گی، یہ اشارہ ہوگا کہ تم فوراً چھت پر پہنچ جاؤ۔ اگر کسی کو اس کے بارے میں بتایا تو نتیجے کے خود ذمہ دار ہوگے۔ میں بہت رحم دل ہوں، اس لیے یہ رعایت کر رہی ہوں، چاہتی تو زندگی بھر تمہیں اپنی قید میں رکھ سکتی تھی، کسی کو پتہ بھی نہ چلتا اور تمہاری رعایا رود ہو کر بیٹھ جاتی۔ پری زادی ابھی باتیں کر رہی تھی کہ سازوں کے بجنے اور گھنگروؤں کے چھنکنے کی آوازیں آنے لگی۔ کنیزوں نے رقص و موسیقی کی محفل آراستہ کر دی۔
شہزادہ ہمایوں قدرے عجب مصیبت میں پڑ گیا۔ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت جاتی رہی تھی، اس لیے یہی مناسب سمجھا کہ ابھی پریزادیوں کا کہنا مان لے اور صبح صبح محل میں پہنچ کر غور کرے کہ آگے کیا کرنا ہے۔ صبح کے قریب محفل برخاست ہوئی، پریاں اپنے اپنے ڈولے میں بیٹھ کر رخصت ہونے لگی تو پریوں کی شہزادی نے شہزادے کو اپنے ڈولے میں بیٹھنے کی دعوت دیتے ہوئے کہا، اس وقت تم زمینی راستے سے باغ سے باہر نہیں نکل سکو گے، وہ دیو تمہیں جلا کر خاک کر دے گا، میں تمہیں تمہارے محل کی چھت پر اتار دوں گی۔ شہزادے نے کہا، لیکن میرا گھوڑا باغ کے باہر بندھا ہوا ہے۔ پری ذات نے بتایا، اسے کل رات دیو کے واپس آنے سے پہلے ہی کھول دیا گیا تھا، وہ محل میں پہنچ چکا ہوگا۔ اپنے محل واپس پہنچ کر شہزادہ عجیب پریشانی میں رہا، اس مصیبت سے نکلنے کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی، کسی کو بتا بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ خود ہی ہمیشہ کہا کرتا تھا کہ پریوں دیوں سب خرافات ہیں، ان کا کوئی وجود نہیں ہے۔ محل میں شادی کی تیاریاں زور و شور پر تھی، محل سرا کے اندر بہن اور باہر دوست احباب ہنسی مذاق چھیڑ چھاڑ کرتے، لیکن شہزادہ کسی چیز میں دلچسپی نہیں لے سکا۔ اسی گو میں رات ہو گئی۔ ٹھیک 12 بجے انگوٹھی کے نگینے سے سرخ روشنی پھوٹنے لگی۔ پہلے تو سوچا نہ جائے، دیکھیں کیا ہوتا ہے، پھر خیال آیا کہ جس گھر میں شادی رچی ہو وہاں کوئی فتنہ کھڑا نہیں کرنا چاہیے۔ چپ چاپ اپنے حجرے سے نکلا اور چھت پر آ گیا۔ ڈولا منتظر تھا جو اسے اڑا کر باغ میں لے آیا۔ پریزادی نے کھلے دل اور کھلی باہوں کے ساتھ استقبال کیا۔ ناچ رنگ کی محفل جمی، شہزادے نے لاکھ سمجھانا چاہا لیکن پریزادی پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ صبح صادق شہزادے کو واپس محل پہنچا دیا گیا۔ اسی طرح ہفتہ گزر گیا اور شادی کی شام آ گئی۔ دھوم دھام سے شادی ہوئی، خوب رسمیں اور چونچلے ہوئے، بہنوں نے نیک لیے، ملازموں نے انعام لیے، خدا کر کے جان چھٹی۔ شہزادے نے حجمہ عروسی میں قدم رکھا ہی تھا کہ انگوٹھی کا نگینہ چمکنے لگا۔ شہزادے نے ایک نظر شاہی عروسی لباس میں لپٹی ہوئی دلہن پر ڈالی اور سرد آہ بھر کر حجرے سے نکل گیا۔ پریزادی نے حسب معمول کھڑے ہو کر استقبال کیا۔ خوش آمدید شہزادے، شادی مبارک ہو۔ کیا خاک مبارک ہو، تم نے میری زندگی برباد کر دی اور اب مبارکباد دے رہی ہو۔ شکر ادا کیجئے شہزادے کہ آپ اپنے محل میں رہ رہے ہیں، ورنہ میری قید میں پڑے ہوتے اور بقول آپ کی دلہن نے خودکشی کر لی ہوتی اور رعایا یتیم ہو گئی ہوتی۔ کیا شکر کروں، میری محبوب بیوی چند گھنٹوں پہلے بیاہی دلہن میرا انتظار کر رہی ہے اور میں یہاں تمہاری محفل میں بیٹھا تمہارے دل بہلانے کا سامان فراہم کر رہا ہوں۔ اگر اپنی آنکھیں اور اپنی دلہن کی جان عزیز ہے تو اس کی طرف رخ بھی نہ کرنا۔ دن گزرنے لگے، شہزادہ دن کا زیادہ حصہ محفل سرا کے باہر گزارتا، دربار میں اپنے والد کا ہاتھ بٹاتا یا ادھر ادھر گھومتا۔ ڈرتا تھا کہ محل سرا میں جائے گا تو کہیں دلہن پر نظر نہ پڑ جائے۔ شام کو تھوڑی وقت کے لیے حجرے میں جاتا تو آنکھیں بند کیے بیٹھا رہتا۔ محل میں لوگوں نے سرگوشیاں شروع کر دی تھی۔ شہزادی معروف نے رو رو کر آنکھیں سجا لی تھی۔ آخر ایک دن اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ شام کو شہزادہ آنکھیں بند کیے لیٹا تھا کہ معروف نے بڑھ کر اسے مخاطب کیا۔ شہزادہ بے اختیار چلا اٹھا، مجھ سے دور رہو، اللہ مجھے ہاتھ نہ لگانا۔ معروف نے کہا، شہزادے مجھے بتائیے کہ کیا ماجرا ہے؟ میں آپ کی بیوی نہیں، ہم ذات بھی ہوں، ہم بچپن سے دوست ہیں، خدارا مجھے بتائیے کیا یہ شادی آپ کی مرضی کے خلاف ہوئی ہے؟ شہزادے نے مجبوراً سارا قصہ معروف کو کہہ سنایا اور بولا، مجھے تمہاری زندگی اپنی جان سے زیادہ عزیز ہے، میں اپنی آنکھیں بھی کھولنا نہیں چاہتا، شاید کبھی اللہ ہم پر رحم کرے، میں اس جنجال سے نکل سکوں اور تمہیں پھر سے دیکھ سکوں۔ معروف نے کہا، آپ کو پہلے ہی یہ سب بتا دینا چاہیے تھا، آپ کی آنکھیں مجھے بہت عزیز ہیں، میں خود آپ کے سامنے چہرہ نہ کھولتی اور محل کی خواتین کو باتیں بنانے کا موقع نہ ملتا۔ آپ اطمینان رہیے، میں اللہ سے دعا کروں گی، وہ ہماری ضرور سنے گا اور آپ کو اس جنجال سے نکالے گا۔ معروف نے تو شہزادے کی مجبوری سمجھ لی، لیکن محل کی دوسری عورتوں کو وہ کیا سمجھاتی؟ شہزادے کی بہن اور خود اس کی بہنیں طرح طرح سے بھید لینے کی فکر میں لگی رہتی اور معروف کو اکساتی رہتی۔ شام کو جب شہزادہ حجرے میں آیا تو معروف نے کہا،
اے چچا کے لال، یہ مجھے گھر نہیں بسانے دیتی۔ شہزادے نے پوچھا کون؟ معروف نے کہا میری بہنیں اور آپ کی بہنیں کیا کہتی ہیں؟ معروف نے جواب دیا کہتی ہیں نئی نئی شادی ہوتی ہے تو دلہا اپنی دلہن کو گھمانے پھرانے لے جاتا ہے، تمہارا دلہا تمہیں کہیں نہیں لے گیا۔ شہزادے نے اگلے ہی دن گھومنے کا پروگرام بنا لیا اور معروف کو لے کر جنگل میں بنے اپنے شکار محل میں لے آیا۔ بڑے سے گھونگھٹ میں لپٹی معروف وہاں بھی شہزادے سے دور دور ہی رہی۔ جب محل واپس آئے تو کنیزوں نے سارا ماجرا بہنوں کے گوش و گزار کر دیا۔ انہوں نے ایک نئی ترکیب سوجی۔ اگلے دن شہزادہ حجرے میں آیا۔ معروف بولی اے چچا کے لال، وہ مجھے گھر بسانے نہیں دیتی۔ شہزادے نے پوچھا اب کیا کہتی ہیں؟ کہتی ہیں کہ آپ تو بہت اچھے مصور ہیں، میں آپ سے کہہ کر اپنی تصویر بنواؤں۔ شہزادے نے فوراً کہا اپنی کوئی تصویر کپڑے میں لپیٹ کر دے دو، میں اپنے خاص مصور سے تمہاری تصویر بنوا دوں گا اور تم کہہ دینا کہ میں نے بنائی ہے۔ معروف نے ایسا ہی کیا۔ 2 دن کے اندر شہزادی معروف کی نہایت خوبصورت قد آدم تصویر بن کر آ گئی اور بہنوں کے منہ وقتی طور پر بند ہو گئے۔ ادھر پرستان کے بادشاہ کو مخبروں نے خبر دی کہ ایک آدمزاد شہزادی کی محفلوں میں پابندی سے دیکھا جاتا ہے۔ بادشاہ نے غلام دیو سے کہا کہ ہم نے ہندوستان کے اس باغ کی اور شہزادی کی حفاظت تمہارے سپرد کی تھی، پھر یہ آدمزاد وہاں کیسے پہنچا؟ غصے سے کھولتا ہوا دیو باغ کی طرف چلا تو دل میں ٹھان لی کہ اس آدمزاد کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے چیل کووں کو کھلا دے گا۔ پریزادی اس حقیقت سے بے خبر تھی کہ اس کے والد اور دیو کو شہزادے کے بارے میں معلوم ہو چکا ہے۔ اس نے معمول کے مطابق ڈولا بھیج کر شہزادے کو بلایا۔ ادھر محفل جمی، ادھر دیو ننگی تلوار لیے موجود ہوا۔ غصے سے اس کی آنکھوں سے شعلے نکل رہے تھے۔ خوف سے کانپتی پریاں گرتی پڑتی اپنے اپنے ڈولے میں بیٹھ کر بھاگی۔ دیو نے شہزادے پر وار کرنے کے لیے تلوار اٹھائی ہی تھی کہ پریزاد بیچ میں آ گئی۔ اے غلام، اپنی اوقات میں رہ، اس کی جان بخشی کر، یہ بے قصور ہے، اسے تو ہم نے دلچسپی کے لیے زبردستی اٹھوایا ہے۔ دیو حالانکہ پریزادی سے بھی ناراض تھا لیکن اس سے ڈرتا بھی تھا۔ وہ جانتا تھا کہ شہزادہ زمینی راستے سے نہیں آیا اور ہوا میں اڑنا انسان کے بس کا روگ نہیں ہے، اس لیے شہزادے کا زیادہ قصور معلوم نہیں ہوتا، لیکن چھوڑ دینا بھی عزت کے خلاف تھا۔ اور وہ شہزادے کو لے گیا اور ایسی کال کوٹری میں ڈال دیا جس کی چابی وہ خود اپنی جیب میں رکھتا تھا۔ باغ ویران ہو گیا، پریزادی کی سیر پر پابندی لگ گئی اور شہزادہ قید ہو گیا۔ محل میں شہزادے کی گمشدگی سے ایک ہنگامہ برپا ہو گیا۔ ہر طرف ہرکارے دوڑائے گئے، خبر دینے والوں کو بڑے بڑے انعام دینے کا وعدہ کیا گیا۔ ماں کی آنکھوں سے آنسو نہیں تھمتے تھے، باپ غمزدہ، بہنیں غمزدہ، اور معروف کی تو حالت ہی بری تھی۔ معروف کو اندازہ تھا کہ شہزادے کے گمشدگی میں یقیناً اسی پریزادی کا ہاتھ ہے، لیکن کیا کرتی مجبور تھی۔ ایک دن رات کو بھیس بدل کر محل سے نکلی اور سوار ہو کر اس باغ کی طرف چلی جس کا پتہ شہزادے ہمایوں نے دیا تھا۔ باغ اجڑا پڑا تھا، پھول مرجھا گئے تھے، فوارے خاموش تھے، نہریں خشک ہو گئی تھی اور بارادری میں دھول اڑ رہی تھی۔ کسی قسم کا کوئی سراغ نہ ملا، البتہ منصد کے قریب شہزادے کا ایک جوتا پڑا ملا۔ اس سے یہ تو اندازہ ہو گیا کہ شہزادہ یہیں سے غائب ہوا ہے اور وہ پریزادی ہی اس کی ذمہ دار ہے، لیکن آگے کی راہیں بند تھی، کہاں جائے، کدھر تلاش کرے۔ پرستان کا ذکر صرف قصے کہانیوں میں سنا تھا، نہ اس کے وجود کا یقین تھا اور نہ جگہ کا تعین تھا۔ خیر معروف واپس محل میں آ گئی۔ رو رو کر اللہ کے آگے جھولی پھیلانے کے سوا کوئی راستہ نہیں تھا۔ ساری رات جاگتی اور دعا کرتی۔ ایک رات اللہ کے حضور ہاتھ پھیلا کر دعا مانگ رہی تھی کہ اس کے خوابگاہ کے دروازے پر کسی نے دستک دی۔ شہزادی معروف حیران کہ رات کے پچھلے پہر کون ہو سکتا ہے۔ دروازہ کھلا تو کیا دیکھتی ہے، سیاہ چادر اوڑھے ایک لڑکی کھڑی ہے۔ اس نے کہا مجھے اندر بلائیے، میں آپ کو شہزادے ہمایوں کی خبر دینے آئی ہوں۔ معروف نے اسے راستہ دیا۔ لڑکی نے اندر آ کر دروازہ بند کر دیا۔ چادر اتاری تو معروف کی آنکھیں خیر ہو گئی۔ نہایت حسین لڑکی اس کے سامنے کھڑی تھی۔ اس کے کندھوں پر سنہری پنکھ لگے تھے۔ لڑکی نے کہا بہن، میں پرستان کی شہزادی ہوں، تمہارے شوہر کو غائب کرنے میں میرا ہاتھ تو نہیں ہے، لیکن قصوروار میں بھی ہوں۔ میں یہ بھول گئی تھی کہ آدمزاد اور پریزاد کا کوئی جوڑ نہیں ہے،
میں اپنا گناہ مانتی ہوں، تمہاری مدد کرنے چھپ کر آئی ہوں، کیونکہ اب میرے والد نے میرے محل سے نکلنے پر پابندی لگا دی ہے۔ شہزادی ماروخ کو پہلے تو بڑا غصہ آیا، جی چاہا کہ اس پری ذات کا منہ نوچ لے جس نے اس کی زندگی کو پرخار کر دیا تھا، لیکن پھر دل نے کہا کہ یہ مصلحت کا تقاضا نہیں، ٹھنڈے دماغ سے کام لیا جائے، کیونکہ شہزادے کی بازیابی کی یہی آخری امید ہے۔ ماروخ نے کہا، تم نے میرے ساتھ جو کیا وہ میرا دل ہی جانتا ہے، ایک نئی دلہن سے اس کا سہاگ چھین لیا، لیکن اگر تم میرا شوہر مجھے لوٹا دو تو میں سب کچھ معاف کر کے تمہیں سچے دل سے اپنی بہن تسلیم کر لوں گی۔ پری ذات بولی، جو ہوا میں اس کے لیے شرمندہ ہوں، لیکن مشکل یہ ہے کہ شہزادے کی رہائی میرے ہاتھ میں نہیں ہے، وہ ایک دیو کی قید میں ہے جو ظالم بھی ہے اور جادوگر بھی۔ قید خانے کی چابی اس کی جیب میں رہتی ہے جو اس کے جیتے جی نہیں نکالی جا سکتی۔ اس کی جان ایک پرندے میں ہے، اس پرندے کا پنجرہ ایک کنویں میں لٹک رہا ہے، اور اس کنویں کے 7 منزل تک 7 بہت ہی جنگجو پریوں کا پہرا ہے۔ ہر منزل پر ایک پری نگراں رہتی ہے، انہیں دھوکہ دینا آسان نہیں ہے۔ میں نے تمہاری خاطر اور اپنے گناہ کی خاطر ایک بڑی جوکم بھری ترکیب نکالی ہے۔ ان 7 پریوں کے پاس 7 بے حد قیمتی زیور ہیں جو شاہ پرستان نے بہادری کے نام کے طور پر انہیں دیے تھے۔ ایک 9 لکھا ہار، ایک نیلم کی پازیب کا جوڑا، ایک زمرد کا کنگن، ہیرے کے بازو بند، سچے موتیوں کا 7 لڑی ہار۔ یہ زیور وہ اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز رکھتی ہیں، انہیں وہ ایک ایسے صندوقچے میں رکھتی ہیں جو جادو کا ہے۔ جب وہ 7 اس پر ہاتھ رکھ کر منتر پڑھتی ہیں تو وہ کھلتا ہے، اور 7 ہاتھ رکھ کر بند کرتی ہیں تو بند ہوتا ہے۔ ان کے علاوہ صرف میں اسے کھول سکتی ہوں، کیونکہ میں شہزادی ہوں، اور کوئی اسے کھولنے کی کوشش کرتا ہے تو ان کے گلے میں پڑی گھنٹیاں بجنے لگتی ہیں۔ تمہاری خاطر میں نے وہ 7 زیور چرا لیے ہیں، لیکن ابھی انہیں اس کی خبر نہیں ہے۔ تم یہ زیور اپنے پاس رکھو، کل رات تم تیار رہنا، میں تمہیں لینے آؤں گی اور پہلی منزل پر اتار دوں گی، پھر جا کر اس صندوقچے پر کسی سے ہاتھ رکھوائے گی، پریوں کے گلے کی گھنٹیاں بجنے لگیں گی تو وہ پریشان ہو جائیں گی۔ جیسے ہی پہلی پری تمہاری طرف بڑھے، ایک زیور اس کی طرف پھینک دینا، وہ 7 اپنا زیور واپس رکھنے جائیں گی، اتنے میں تم ایک منزل پار کر لینا۔ جب تک وہ 7 واپس آئیں گی تو دوسری منزل پار ہوگی، پھر دوسرا زیور اچھال دینا، اس طرح تم کنویں تک پہنچ جاؤ گی۔ کنویں میں اتر کر اس پرندے کی گردن مروڑ دینا، میرا ظالم غلام دیو ختم ہو جائے گا، پھر تو وہ پریاں ہی تمہیں قید خانے تک لے جائیں گی، کیونکہ تم نے ان کے زیور واپس کر دیے ہوں گے۔ شہزادی ماروخ کو ساری بات سمجھا کر وہ اگلے دن رات کو آنے کا وعدہ کر کے پری ذات جیسے آئی تھی ویسے ہی واپس چلی گئی۔ ماروخ نے ساری رات امید، نا امیدی، خوشی اور خوف کے ملے جلے جذبات کے زیر اثر جاگتے ہوئے گزاری۔ جیسے تیسے دن گزرا، رات آئی۔ ماروخ نے کنیزوں کا جیسا لباس پہنا، ایک جھولے میں وہ 7 زیور رکھے اور پری ذات کا انتظار کرنے لگی۔ رات 12 بجے کے بعد دروازے سے دستک ہوئی۔ پری ذات نے اپنا وعدہ نبھایا اور ماروخ کو اپنے ڈولے میں بٹھا کر پرستان اور کنویں کے قریب کی پہلی منزل پر اتار دیا۔ ذرا دیر میں ہی گھنٹیوں کی آواز سنائی دی اور ساتھ ہی پریوں کی چیخ و پکار کی بھی سنائی دی۔ بدصورت پریاں اس کی طرف بڑھ رہی تھی۔ ماروخ نے جلدی جھولے میں ہاتھ ڈال کر گلو بند نکالا اور پریوں کی طرف اچھال دیا۔ 7 نے اسے ہاتھوں ہاتھ لیا اور گلو بند لے کر مخالف سمت چلی گئی۔ ماروخ پوری قوت سے دوڑی جب تک وہ دوسری منزل تک پہنچ گئی۔ پریاں گلو بند رکھ کر واپس آئی۔ ماروخ نے اب کے 7 لڑا ہار پھینک دیا۔ وہ 7 اسے لے کر گیا تھا تو آ گیا، گیا تھا تو آ گیا، رٹتے ہوئے واپس چلی گئی۔ غرض اس طرح ایک ایک کر کے 7 زیور پھینکے ہوئے ماروخ کنویں تک پہنچ گئی۔ جیسے ہی اس نے کنویں میں قدم رکھا، دیو جاگ گیا اور چنگھاڑتا ہوا کنویں کی طرف بڑھا۔ ماروخ نے چڑیا کو باہر نکالا، اتنے میں دیو بالکل قریب پہنچ چکا تھا۔ شہزادی ماروخ نے چڑیا کی دونوں ٹانگیں توڑ دی، ادھر دیو کی بھی دونوں ٹانگیں ٹوٹ گئی۔ وہ زمین پر پڑا ہوا غصے اور درد سے اس طرح چلا رہا تھا کہ سارا جنگل گونج اٹھا۔ اس کے منہ سے آگ کے شعلے نکل رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ آگ لگ جاتی، ماروخ نے چڑیا کی گردن مروڑ دی۔ ایک بھیانک چیخ کے ساتھ دیو جاں بحق ہو گیا۔ ماروخ نے دوڑ کر اس کی جیب سے قید خانے کی چابی نکالی
وہ ساتوں پریاں دیو کے مرنے سے بڑی خوش تھی، کیونکہ وہ بڑا ظالم تھا، ذرا ذرا سی غلطی پر انہیں کڑی سزائیں دیتا تھا۔ نیز وہ اپنے زیورات کی بازیابی سے بھی بہت مسرور تھی۔ وہ ماروخ کو قید خانے تک لے گئی۔ ماروخ نے تالا کھول کر شہزادے کو باہر نکالا۔ شہزادہ بہت کمزور ہو گیا تھا، بال بڑے ہوئے، کپڑے پھٹے ہوئے، رنگ روپ مرجھایا ہوا، زنجیروں میں جکڑا برہنہ پاؤں۔ شہزادہ ہمایوں پہچاننا نہیں جاتا تھا۔ ماروخ نے اسے زنجیروں سے آزاد کیا۔ پری ذات بھی وہاں آ گئی۔ اس نے دونوں سے اپنی بھول کی معافی مانگی، لیکن ماروخ نے بڑھ کر اسے گلے لگا لیا۔ تم سچ مچ میری بہن ہو۔ آج اگر تم مدد نہ کرتی تو میں کبھی اپنے شہزادے کو حاصل نہ کر پاتی۔ پری زادی نے کہا، تمہارا شہزادہ تمہیں مبارک ہو ماروخ۔ میں بھی ایک عورت ہوں، پری ہوں تو کیا ہوا، اپنے سینے میں بھی عورت کا دل رکھتی ہوں۔ مجھے پتا چل گیا ہے کہ محبت خود غرضی کا نہیں بلکہ آثار اور قربانی کا نام ہے۔ اب تم اپنے ملک جاؤ، میرا خاص ڈولا تمہیں تمہاری محل کی چھت پر اتار آئے گا۔ بھیگی آنکھوں کے ساتھ وہ رخصت ہوئے اور اپنے محل واپس پہنچ گئے۔ شہزادے کی واپسی کی خوشی میں سارے شہر میں چراغاں کروایا گیا۔ خزانے کا منہ غریبوں اور مسکینوں کے لیے کھول دیا گیا۔ خوشیوں نے ایک بار پھر محل پر اور پوری سلطنت پر اپنے پنکھ پھیلائے۔ شہزادہ ہمایوں نے اس باغ کو پھر سے سجا سنوار کر اپنی چہیتی اور بہادر ملکہ ماروخ کو منہ دکھائی میں تحفتاً پیش کیا۔ سچ ہے، جو اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں اللہ بھی انہی کی مدد کرتا ہے۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو میری کہانیاں اچھی لگتی ہیں تو مہربانی فرما کر ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ویوارز، السلام علیکم۔ بہت پرانے زمانے کا ذکر ہے۔ کسی شہر میں ایک بادشاہ کی حکومت تھی۔ بادشاہ بہت ہی نیک اور رحم دل تھا، نہ کسی پہ ظلم کرتا اور نہ ظلم ہونے دیتا۔ اس نے سزائیں بھی ہلکی کروا دی تھی، لیکن پھر بھی اس کی سلطنت میں امن و امان تھا۔ لوگ ایماندار تھے، خوشحالی تھی، اس لیے جرائم بھی کم تھے۔ لوگ اتنے خدا ترس بادشاہ کی جان و مال کو دعا دیتے تھے۔ بادشاہ کی رحم دلی کا یہ حال تھا کہ انسان تو انسان، جانوروں پر بھی ظلم نہیں ہونے دیتا تھا۔ ایک دفعہ کی بات ہے، برسات کا سہانا موسم تھا۔ بادشاہ اپنے وزیروں اور مصاحبوں کے ساتھ سیر کو نکلے۔ جنگل کے قریب ڈیرے ڈالے گئے۔ بادشاہ کا خیمہ نصب کیا گیا۔ مختلف طرح کے کھیل تماشے اور تفریحات ہونے لگی۔ جنگل میں منگل رچا ہوا تھا۔ ہر قسم کے پکوان بن رہے تھے۔ کھانے کا وقت ہوا، دسترخوان بچھایا گیا تو بادشاہ نے دیکھا کہ سامنے ایک بڑے سے پتھر پر ایک بہت بڑا بندر بیٹھا خاموشی سے سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ اس نے بندروں والی کوئی حرکت نہیں کی، نہ کھانے کی کوئی چیز لے کر بھاگا اور نہ ہی کسی کو پریشان کیا۔ بادشاہ نے اپنے نوکروں سے کہا، تھوڑا کھانا اور پھل اس بندر کے سامنے بھی ڈال دو۔ نوکروں نے کچھ پھل اور روٹی بندر کے پاس پتھر پر رکھ دی۔ بندر پتھر سے نیچے اترا اور ایک ٹھیکری لے کر کوئلے سے اس پر کچھ لکھنے لگا۔ پھر اس نے وہ ٹھیکرا بادشاہ کے نوکر کو دیا اور اشارے سے کہا کہ اسے بادشاہ کو دے دو۔ نوکر نے لا کر ٹھیکری بادشاہ کو دے دی۔ بادشاہ خود بھی یہ تماشا دیکھ رہا تھا۔ ٹھیکری پر لکھا تھا، میں ایسے کھانا نہیں کھاؤں گا، جیسا دسترخوان بادشاہ کے لیے لگایا گیا ہے ایسا ہی میرے لیے بھی لگایا جائے، اور جیسے برتنوں میں بادشاہ کو کھانا پیش کیا جا رہا ہے ایسے ہی برتنوں میں وہی کھانا میرے لیے بھی پیش کیا جائے، تب ہی میں کھانا کھاؤں گا۔ بادشاہ کو بڑی حیرت ہوئی کہ ایک بندر نہ صرف لکھ پڑھ سکتا ہے بلکہ اس کے اتنے اونچے دماغ بھی ہیں۔ بادشاہ کو بھی دلچسپی پیدا ہو گئی۔ انہوں نے نوکروں کو حکم دیا کہ اس بندر کے لیے بھی ہمارے جیسا دسترخوان لگواؤ اور وہی کھانا پیش کرو۔ بادشاہ کے حکم کی تعمیل ہوئی۔ جب دسترخوان لگ گیا تو بندر پتھر سے اتر کر نیچے آیا۔ نوکروں نے اس کے ہاتھ دھلوائے، پھر بڑی تمیز سے اس نے دسترخوان پر کھانا کھایا۔ کھانے کے بعد پھر ہاتھ دھوئے اور واپس پتھر پر جا کر بیٹھ گیا۔ بادشاہ بڑی حیرت اور دلچسپی سے سب کچھ دیکھتے رہے۔ تھوڑی دیر میں آسمان پر کالے بادل گھر آئے۔ نوکروں نے جلدی جلدی سامان سمیٹا۔ بادشاہ نے کہا، ایک ٹاٹ کا ٹکڑا بندر کے پاس بھی رکھ دو، کہیں بھیگ نہ جائے، کسی کا پالتو بندر لگتا ہے۔
नौकर टाट लेकर इसके पास पहुंचे तो इसने झट ठेकरी पर कुछ लिखा, नौकर को दिया। नौकर बादशाह के पास ले गया। लिखा था, जैसा खेमा बादशाह के लिए लगाया है ऐसा ही मेरे लिए भी लगवाओ, वैसा ही साजो सामान तैयार करो, तब मैं आऊंगा। बादशाह अब बाकायदा इसमें दिलचस्पी ले रहे थे। बादशाह के हुक्म से फौरन शाही खेमे जैसा दूसरा खेमा गड़ाया गया और पलंग बिस्तर लगाया गया। इतने में बारिश शुरू हो गई। बंदर बड़ी नफासत से उठकर खेमे में आया और बिस्तर पर लेट गया। गर्ज बादशाह जितने दिन सैरो तफरी के गर्ज से वहां ठहरे, बंदर हर बात में बादशाह की बराबरी की फरमाइश करता रहा। जिस दिन बादशाह वापस महल में जाने के लिए रवाना हुए, इन्होंने नौकरों से कहा, इस बंदर से पूछ कर आओ, हमारे साथ चलेगा। बंदर ने फिर ठेकरी पर लिखा, जैसा हाथी बादशाह की सवारी में है वैसा ही हाथी तैयार करवाओ, तो मैं जाने के लिए तैयार हूँ। बादशाह ने सोचा, अच्छी तफरी है, इस बंदर को साथ रखना चाहिए। ऐसा शाइस्ता और पढ़ा लिखा बंदर तो कहीं नहीं मिलेगा। इन्होंने हुक्म दिया कि एक और हाथी पर भी हमारी जैसी अमारी कसवाओ और बंदर को शहर ले चलो। बंदर इस शान से शहर में दाखिल हुआ कि इसका हाथी बादशाह के हाथी के साथ साथ चल रहा था। शहर के लोग हैरत से ये तमाशा देख रहे थे। महल में पहुंचकर बादशाह ने कहा, महल खास के बाहर जो नौकरों के मकान हैं, इनमें से एक मकान में बंदर को छोड़ दिया जाए। बंदर को अब कागज कलम दे दिया गया था। इसने कागज पर लिखा, मैं यहाँ नहीं रहूंगा, जैसा महल बादशाह का है ऐसा ही मेरे लिए तैयार करवाया जाए। वही सारी आसाइशें हो तो मैं रहूंगा, वरना चला जाऊंगा। बादशाह का एक महल भी था जहाँ वो गर्मी के मौसम में रहा करते थे। इस महल को बादशाह ने बंदर के रहने के लिए तैयार करवा दिया और बंदर इसमें रहने लगा। नौकरों को बहुत बुरा लगता कि इन्हें एक बंदर की खिदमत शाही एहतमाम के साथ करनी पड़ रही है, लेकिन बादशाह का हुक्म था। और तो और बादशाह की मलका को भी बंदर से बड़ी चिढ़ हो गई थी। वो बराबर बादशाह से कहती रहती कि इस बंदर को वापस जंगल में छुड़वा दें, ये कोई बदरूह है, लेकिन बादशाह इस पर राजी नहीं हुए। इधर बंदर ने दरबार में आकर बैठना भी शुरू कर दिया था। सारे मुकदमे बड़े ध्यान से सुनता। अगर बादशाह कोई गलत फैसला देने वाले होते तो झट इनके हाथ से कागज लेकर फाड़ देता और सही फैसला लिखकर इनके सामने रख देता। शुरू में तो बादशाह को बड़ा गुस्सा आया, लेकिन फिर इन्होंने महसूस किया कि बंदर की वजह से वो बहुत सी गलतियों से बच गए, बेगुनाह सजा से महफूज रहे और गुनाहगारों को सजा मिली। और भी कई ऐसे फैसले करने में बंदर ने मदद की जो बादशाह और इनकी सल्तनत के लिए फायदेमंद थे। धीरे धीरे बादशाह अपने सभी फैसले और अहकामात सादर करने से पहले बंदर को दिखाने लगे। दरबारी भी इस अक्लमंद और बड़े लिखे बंदर के आदी हो चुके थे, लेकिन मलका की दुश्मनी बंदर से कम नहीं हुई। वो लगातार बादशाह से कहती रहती, इस बंदर को कहीं फिकवा दें, देखना एक दिन आपकी सारी सल्तनत पर कब्जा कर लेगा। आपका कोई बेटा तो है ही नहीं कि हमारी मदद करेगा, ये आपको हटाकर खुद गद्दी पर बैठ जाएगा। बादशाह समझाते, बेगम अब ये मुमकिन नहीं है, आप देख ही रही हैं ये कोई मामूली बंदर नहीं है कि मैं इसे जंगल में छुड़वा दूं। अब तक वो हमारे लिए फायदेमंद ही साबित हुआ है। हमारी सल्तनत में इसकी वजह से बेहतरी आई है। फिर हमें अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए, वो हमारी हिफाजत करेगा। लेकिन बेगम को चैन नहीं आया। इन्होंने बंदर को मरवाने की साजिश की। बंदर के लिए जो खाना भेजा जा रहा था इसमें जहर मिला दिया। इस दिन बंदर ने खाना नहीं खाया और बादशाह को पर्चा लिखा कि मुझे मरवाने की कोशिश आपको और आपके खानदान को बहुत महंगी पड़ेगी। बादशाह को जब जहर के बारे में पता चला तो इन्हें बहुत गुस्सा आया। नौकरों को बुलाकर डांटा और बेगम को समझाया कि आइंदा ऐसी कोई हमाकत ना करें। बेगम दिल ही दिल में जल भुन कर रह गई। बादशाह के एक ही बेटी थी, बहुत खूबसूरत और नाजुक नदाम। बादशाह अपनी बेटी को जान से भी ज्यादा अजीज रखते थे। बंदर के चर्चे इसने भी सुने थे और इसे देखने का शौक पैदा हो गया। एक दिन बंदर दरबार से निकलकर अपने महल जा रहा था। शहजादी अपनी सहेलियों के साथ खड़ी होकर इसे देखने लगी। बंदर ने शहजादी को देखा तो रुक गया और उसे घूरने लगा।
شہزادی ڈر کر محل میں بھاگ گئی۔ اس دن سے یہ ہونے لگا کہ ہر روز صبح جب شہزادی بن سنور کر آئینہ دیکھتی تو پیچھے سے بندر کا چہرہ نظر آ جاتا۔ بندر نہ جانے کیسے اس کے کمرے میں گھس آتا۔ شہزادی کو ڈر کے مارے بخار چڑھایا۔ کئی دن بندر نہیں آیا۔ جب شہزادی ٹھیک ہو گئی تو پھر بندر نے آنا شروع کر دیا۔ وہ پرچے پر لکھ کر شہزادی کو دیتا، مجھ سے شادی کرو گی؟ یقین کرو میں بھی بہت خوبصورت ہوں۔ شہزادی جانتی تھی کہ یہ تہذیب یافتہ بندر اسے کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، لیکن اس کا ڈرنا بھی قدرتی تھا۔ دھیرے دھیرے شہزادی کا ڈر ختم ہو گیا۔ اسے اس بندر سے ہمدردی ہو گئی۔ بیچارہ، وہ سوچتی تھی، اتنا مہذب، سمجھدار اور پڑھا لکھا ہے، میرے والد کو اس نے کئی خطروں سے بچایا ہے، ہم پر اس کے بڑے احسان ہیں۔ اب اگر اللہ نے اسے بندر کی صورت دی ہے تو اس کا کیا قصور؟ اب شہزادی اس سے ڈرتی نہیں تھی۔ وہ تھوڑی دیر اس کے کمرے میں رکتا، اسے دیکھتا رہتا، پھر چلا جاتا۔ ہوتے ہوتے بات ملکہ کے کانوں تک پہنچی۔ انہوں نے تو سارا محل سر پر اٹھا لیا، بندر کو خوب برا بھلا کہا، گالیاں کوسنے دیے اور بادشاہ کے سامنے رونا دھونا کیا۔ اب تو حد ہو گئی ہے، اب آپ کا وہ چہیتا بندر آپ کی لاڈلی بیٹی کے جان کے پیچھے پڑ گیا ہے، یا تو اسے نکالیے یا میں زہر کھا لوں گی۔ بادشاہ نے شہزادی کو بلا کر پوچھا، کیا بندر تمہیں پریشان کرتا ہے؟ شہزادی نے سچ سچ ساری بات بتا دی اور کہا، ابا جان، پہلے تو واقعی مجھے اس سے بہت ڈر لگتا تھا، لیکن اب نہیں لگتا، مجھے اس سے ہمدردی ہوتی ہے، پتہ نہیں کون ہے اور اس پر کیا مصیبت پڑی ہے۔ بادشاہ کو تو اطمینان ہوا کہ شہزادی کی جان کو کوئی خطرہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی انہیں بھی یہ بات پسند نہیں آئی کہ بندر اس طرح شہزادی کے کمرے میں آئے۔ انہوں نے بندر سے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ اگلے دن بادشاہ بندر کے محل پہنچا۔ بندر باغ میں چہل قدمی کر رہا تھا۔ بادشاہ نے کہا، دیکھو میں نہیں جانتا کہ تم کون ہو اور کیا ہو، لیکن میں نے آج تک تمہاری ہر بات مانی ہے، تمہیں اپنے برابر کا درجہ دیا، جو شاید کوئی دوسرا بادشاہ اپنی سلطنت میں برداشت نہیں کرتا، لیکن اب تم نے میری بیٹی کو پریشان کرنا شروع کر دیا ہے، یہ مجھے گوارا نہیں ہے۔ اس سے پہلے کہ میں کوئی سخت قدم اٹھاؤں تم اس حرکت سے باز آ جاؤ۔ بندر جھٹ محل میں سے کاغذ اور قلم لایا اور لکھا، میں آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں اور آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اسے ہمیشہ خوش رکھوں گا، اسے کبھی کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ بادشاہ تو ہکا بکا رہ گئے۔ اپنی پھول سی شہزادی کی شادی اور اس بندر سے یہ تو کبھی نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے صاف کہہ دیا، ایسا میری زندگی میں کبھی نہیں ہو سکتا۔ بندر نے بادشاہ کی کمر سے تلوار نکال کر تان لی اور دوسرے ہاتھ سے لکھا، اگر آپ کی زندگی میں یہ ممکن نہیں ہے تو مرنے کے لیے تیار ہو جائیے، آپ کو مار کر میں آپ کی بیٹی سے شادی کر لوں گا۔ آپ میرے محسن ہیں، اس لیے میں آپ کے خون سے ہاتھ رنگنا نہیں چاہتا۔ بادشاہ کو اپنی موت سامنے نظر آئی تو وہ بولے، میں سوچ کر جواب دوں گا۔ بندر نے لکھا، وہ جواب ہاں میں ہونا چاہیے۔ بادشاہ محل میں واپس آ گئے، سخت پریشان تھے، ایک طرف بیٹی تھی اور دوسری طرف زندگی، کیا کرے کیا نہ کرے۔ ساری رات ٹہلتے گزری، بیگم کو کچھ نہیں بتایا، جانتے تھے کہ محل سر پر اٹھا لے گی۔ صبح ہوئی تو وہ فیصلہ کر چکے تھے کہ اپنی بیٹی کو بندر کے حوالے کرنے کے بجائے جان دینا گوارا کر لیں گے۔ کچھ نصیحتیں اور وصیتیں کرنے کے لیے وہ شہزادی کے پاس گئے، اسے سمجھاتے رہے کہ کل اگر انہیں کچھ ہو جائے تو ایسا کیا کرنا ہے، اپنی ماں کو کیسے سنبھالنا ہے اور سلطنت کا کام کیسے دیکھنا ہے، کون کون وفادار ہوں گے، کون کون وفادار لوگ اس کی مدد کر سکتے ہیں۔ شہزادی نے آنکھوں میں آنسو بھر کر کہا، ابا جان، آج آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، اللہ آپ کا سایہ میرے سر پر ہمیشہ بنائے رکھے، انشاءاللہ 100 برس جئیں گے اور حکومت کریں گے۔ بادشاہ نے سمجھایا، بیٹی وہ بندر میری جان کے پیچھے پڑ گیا ہے، کہتا ہے یا تو تمہاری شادی اس سے کر دوں یا وہ مجھے ختم کر دے گا، میری زندگی میں تو یہ ممکن نہیں ہے۔ تمہاری ماں اسے مارنے کی کئی ترکیبیں کر چکی ہے، لیکن وہ آج بھی زندہ سلامت ہے، میں آج اس کو صاف جواب دے دوں گا
اور شاید وہ فوراً ہی مجھے مار دے گا۔ تم اپنی ماں کے ساتھ تہ خانوں میں چھپ جانا اور اس وقت تک نہ نکلنا جب تک وہ بندر مایوس ہو کر چلا نہ جائے۔ شہزادی نے کہا، ابا جان، آپ کی جان اتنے عارضہ نہیں ہے۔ آپ صرف میرے باپ ہی نہیں ہیں، اس سلطنت کے بادشاہ بھی ہیں۔ اپنی رعایا کا آپ پر کچھ فرض ہے۔ آپ جا کر بندر سے رشتے کے لیے ہاں کہہ دیجئے۔ تقدیر کو کوئی نہیں بدل سکتا۔ اگر میری قسمت میں بندر ہی لکھا ہے تو وہ آپ کے جان دینے کے بعد بھی ہو کر رہے گا۔ بادشاہ مان گئے، حالانکہ ان کا دل رو رہا تھا، لیکن مجبور تھے۔ جا کر بندر کو اپنی رضامندی سنائی۔ بندر نے کہا، آپ شادی کی تیاریاں کیجئے۔ ملکہ کے کان میں جب بات پہنچی تو اس نے آسمان سر پر اٹھا لیا۔ بہت روئی دھوئی، جان دینے کی دھمکی دی، بال نوچے، کپڑے پھاڑے، لیکن ہونی ہو کر رہی۔ نکاح والے دن بادشاہ نے ملکہ کو ایک کمرے میں بند کر دیا۔ شادی ہو گئی۔ شہزادی رخصت ہو کر بندر کے محل میں چلی گئی۔ تب اماں جان کو کھولا گیا۔ بہت واویلا کیا، روئی پیٹی، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا۔ اگلے دن صبح جب شہزادی محل میں آئی تو بہت خوش تھی۔ اماں نے اسے گلے لگا کر رونے کا ارادہ کیا، لیکن اس نے کہہ دیا، اماں اب اس سب سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جو میری قسمت میں تھا وہ ہو گیا، میں خوش ہوں۔ اماں کی حیرت کی انتہا نہیں رہی۔ تو اس بندر کے ساتھ خوش ہے؟ ہاں، میں خوش ہوں۔ اب رونا دھونا بند کر دو۔ شہزادی دن میں باپ کے محل میں رہتی اور شام کو اپنے محل چلی جاتی۔ خوشی اور اطمینان اس کے انگ انگ سے پھوٹ پڑتا تھا۔ بیٹی کو خوش دیکھ کر بادشاہ بھی مطمئن ہو گئے تھے، لیکن اماں جان کو یہ بات کسی طرح ہضم نہیں ہو رہی تھی کہ ان کی بیٹی بندر کے ساتھ کیسے خوش ہے۔ ایک دن انہوں نے چھان بین کرنے کی ٹھانی۔ رات کو انہوں نے نوکرانی کی چادر اوڑھی اور بندر کے محل کی طرف نکل گئی۔ عام طور پر رات کو بندر اپنے محل کا دروازہ اندر سے بند کر لیتا تھا اور تمام نوکروں کو چھٹی دے دیتا تھا، لیکن اس دن اتفاق سے نہ جانے کیسے دروازہ کھلا رہ گیا۔ اماں جان چپکے سے اندر گھس گئی۔ شہزادی کی خوابگاہ کا دروازہ بند تھا۔ اندر سے ہنسنے بولنے کی آوازیں آ رہی تھی، کسی مرد کی آواز بھی تھی۔ اماں جان نے مارے تجسس کے کفل کے سوراخ سے جھانک کر اندر دیکھا۔ اندر مسہری پر شہزادی کے پاس ایک بہت ہی خوبصورت شہزادوں کی آن بان والا نوجوان بیٹھا تھا۔ دونوں ہنس ہنس کر ایک دوسرے سے بات کر رہے تھے۔ اماں جان نے دل میں سوچا، اچھا یہ بات ہے، تبھی تو میں کہوں میری بیٹی اتنی خوش کیسے رہتی ہے۔ اماں جان جانے کو پلٹی تو ایک طرف بندر کی کھال دکھائی دی۔ اماں جان نے سوچا، جب اتنا خوبصورت جوان ہے تو یہ معمولی کھال کیوں پہنے رہتا ہے؟ اگر میں اس کو جلا دوں تو پھر یہ کبھی بندر نہیں بن سکے گا۔ یہ سوچ کر وہ بندر کی کھال اٹھا لائی اور محل میں آ کر اسے آگ لگا دی۔ ادھر کھال میں آگ لگی اور ادھر شہزادہ جلنے لگا۔ جلارے مرارے بجھاؤ بچاؤ کہتا ہوا اٹھ کر بھاگا اور غائب ہو گیا۔ حیران پریشان شہزادی محل میں پہنچی تو دیکھا کھال جل رہی ہے۔ اس نے جلدی جلدی آگ بجھائی، دیکھا کہ اماں جان کی کارستانی ہے۔ ہائے اماں جان، آپ نے یہ کیا کیا؟ میرا سہاگ اجاڑ دیا۔ کیا دشمنی تھی مجھ سے آپ کی؟ اماں جان بولی، اے ہے مجھے کیا پتا، میں نے تو سوچا کہ نہ یہ موئی کھال رہے گی اور نہ تمہارا دلہا اسے پہنے گا۔ شہزادی کا روتے روتے برا حال ہو گیا۔ ماں آپ سے کتنا کہا کہ میری تقدیر پر چھوڑ دو، لیکن آپ کو بھی چین نہیں تھا۔ اب ٹھنڈک پڑ گئی آپ کو۔ اماں جان چور سی بن گئی، خود اپنے ہاتھ سے بیٹی کو برباد کر دیا۔ بادشاہ کو پتا چلا تو انہوں نے دور دور گھوڑے دوڑائے، مخبروں کو بھیجا، لیکن کہیں سے بندر شہزادے کی کوئی خبر نہیں آئی۔ شہزادی کی تو حالت دیکھی ہی نہیں جاتی تھی، سوکھ کے کانٹا ہو گئی تھی، نہ کھاتی نہ پیتی، نہ ہنستی نہ بولتی۔ کچھ دن ایسے گزرے، پھر شہزادی جوگن کے کپڑے پہن کر شہزادے کی تلاش میں نکل گئی۔ جنگل جنگل، صحرا صحرا بھٹکتی پھرتی، پاؤں میں چھالے پڑ گئے، سب روپ رنگ مان پڑ گیا۔ ایک دن رات کو جنگل میں ایک پیڑ کے نیچے بیٹھی تھی۔ اس پیڑ پر ایک چکوا اور ایک چکوی بیٹھے تھے۔ چکوی نے چکوے سے پوچھا، کیا بات ہے چکوے، تم اتنے اداس کیوں ہو؟ چکوے نے جواب دیا،
کیا بتاؤں چکوی، یہاں سے یورپ کی طرف ایک شہر ہے، میں وہاں کے شہزادے کے لیے پریشان ہوں۔ اس کے سارے جسم پر بڑے بڑے ابلے پڑے ہوئے ہیں، نہ سو سکتا ہے نہ جاگتا ہے۔ سارے وید حکیم ہار گئے، کسی چیز سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ چکوی نے پوچھا، شہزادے کی یہ حالت کیسے ہوئی؟ چکوے نے کہا، کسی ظالم نے شہزادے کو جلا کر مارنے کی کوشش کی تھی۔ ان کی جان تو بچ گئی، لیکن سارا بدن بری طرح جل گیا ہے۔ چکوی نے پوچھا، چکوے، کیا ہمارے شہزادے کے دکھ کا کوئی علاج نہیں؟ چکوے نے کہا، ایک ہی علاج ہے، اگر کوئی ہماری بیٹیں اکٹھی کر لے اور انہیں سندل کے ساتھ ملا کر 40 دن صبح شام لگائے تو شہزادے کے زخم بھر جائیں گے۔ شہزادی فوراً سمجھ گئی کہ یہ اسی شہزادے کی بات ہے۔ چکوا چکوی تو صبح ہوتے ہی اڑ گئے اور شہزادی نے پیڑ کے نیچے پڑی ان کی ساری بیٹیں اکٹھی کی، ایک وید کا بھیس بدلا اور یورپ کی طرف چل پڑی۔ کچھ ہی میل دور ایک شاندار شہر نظر آیا۔ شہر بڑا خوبصورت تھا، لیکن وہاں کی ہر چیز پر اداسی چھائی ہوئی تھی۔ لوگ خاموش اور غمزدہ اپنے اپنے کام مشین کی طرح ادا کر رہے تھے۔ شہزادی نے جس سے بھی اس کی وجہ پوچھی، جواب ملا کہ ان کا شہزادہ جانو بلب ہے، اس لیے شہر پر ماتم چھایا ہوا ہے۔ شہزادی نے بازار سے سندل خریدا، دوائیں پیسنے والی کھرل اور دوسرا ضرورت کا سامان خریدا اور شاہی محل میں جا پہنچی۔ پہرے دار سے کہا کہ بادشاہ سے کہو ہمالیہ کی پہاڑیوں سے ایک سادھو وید آئے ہیں، وہ شہزادے کا علاج کر سکتے ہیں۔ پہرے دار دوڑا ہوا گیا اور بادشاہ کو خبر دی۔ بادشاہ اس حد تک پریشان ہو چکے تھے، جو بھی شہزادے کا علاج کرنے کا دعویٰ کرتا اسے بلا لیتے۔ انہوں نے اس وید کو بھی بلا لیا۔ وید کی کم عمر دیکھ کر انہیں شک ہوا کہ یہ نو عمر وید کیا کرے گا، بڑے بڑے وید یہاں ہار چکے ہیں۔ پھر بھی انہوں نے پوچھا، بھائی تم کیا کر لوگے؟ دنیا بھر کے وید حکیم ہار چکے ہیں، اب تو دعاؤں کا ہی سہارا ہے۔ شہزادی جو وید کے بھیس میں تھی بولی، حضور اگر 40 دن کے اندر شہزادے صحت یاب نہ ہو جائیں تو جو چور کی سزا وہ میری سزا۔ بادشاہ راضی ہو گئے۔ شہزادی نے کہا، شہزادے کے کمرے کے پاس مجھے کمرہ چاہیے تاکہ میں دن رات ان کا علاج کر سکوں۔ بادشاہ کے حکم سے اسے فوراً کمرہ دے دیا گیا۔ جب وہ شہزادے کے پاس پہنچی تو اس کی حالت دیکھ کر اس کا دل رو دیا۔ اس نے بڑی مشکل سے ضبط کیا، فوراً اپنے کمرے میں جا کر سندل کے ساتھ چکوا چکوی کی بیٹیں پیسی، پھر بہت احتیاط سے شہزادے کے جسم کے زخم صاف کیے۔ شہزادہ درد سے تڑپ رہا تھا، پھر اللہ کا نام لے کر وہ لیپ اس کے جسم پر لگا دیا۔ شہزادے کے زخموں میں ٹھنڈ سی پڑ گئی، نہ جانے کتنے دنوں کے بعد اس کی آنکھ لگ گئی۔ بادشاہ کے پاس جب یہ خبر پہنچی تو وہ سجدہ شکر بجا لائے۔ انہوں نے حکم دیا کہ وید کا ہر طرح خیال رکھا جائے اور اس کے ہر حکم کی تعمیل ہو۔ شہزادی نے تیمارداری میں اپنے دن رات ایک کر دیے، اپنے ہاتھ سے پکا کر ہلکی اور طاقتور غذائیں اسے کھلاتی، اس کے زخموں کو صاف کرتی، صبح شام دوا کا لیپ لگاتی۔ ہفتے بھر میں شہزادے کو اتنا افاقہ ہو گیا کہ وہ اپنے ارد گرد کی چیزوں پر دھیان دینے کے قابل ہو گیا۔ پگڑی اور داڑھی میں یہ وید اسے کچھ جانا پہچانا لگا، لیکن یاد نہیں آیا کہ کہاں دیکھا تھا۔ وید اس کے سامنے بات بھی بہت کم کرتا تھا۔ مہینے بھر میں شہزادے کے زخم پوری طرح بھر گئے، لیکن ابھی کھال کچھ کچی تھی۔ ویسے بھی چکوا چکوی نے 40 دن کے علاج کی بات کی تھی، تو شہزادی اسی طرح اس کے زخموں پر مرہم لگاتی رہتی۔ شہزادہ اس کی خدمت کا دل سے متعارف تھا اور بادشاہ نے تو اسے بہت بھاری انعام دینے کی تیاریاں کر رکھی تھی، لیکن ہوا یہ کہ 40ویں دن شام کو دوا شہزادے کے جسم پر لگا کر شہزادی کسی سے کہے سنے بغیر محل سے نکل گئی اور سیدھی اپنے شہر کے لیے روانہ ہو گئی۔ ہاں، اس نے شہزادے سے ایک انگوٹھی ضرور مانگ لی تھی، لیکن اسے یہ پتہ نہیں تھا کہ وہ چلی جائے گی۔ ادھر محل میں شہزادے کے جشن و صحت کی تیاریاں زور و شور سے ہو رہی تھی، لیکن وید کا کہیں پتہ نہیں تھا۔ شہزادہ پریشان تھا اور بادشاہ حیران تھے کہ کیسا بے نفس آدمی تھا کہ ایک پیسہ اجرت کا لیے بغیر خاموشی سے چلا گیا۔ انہیں یقین ہو گیا کہ وہ یقیناً اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ تھا جو ان کے بیٹے کو صحت اور نئی زندگی دینے آیا تھا۔
مکمل صحتیاب ہونے کے بعد شہزادے کو اپنی نئی نویلی دلہن کی یاد آئی۔ ابھی ان کی شادی کو دن ہی کتنے ہوئے تھے کہ یہ مصیبت آ گئی۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی اس حالت کی ذمہ دار اس کی ساس تھی، لیکن اس نے کسی کو یہ بات بتائی نہیں تھی۔ ایک دن وہ اپنے والد سے اجازت لے کر شکار کے بہانے نکلا اور سیدھا اپنے سسرال چلا آیا۔ اس نے شاہی لباس پہن رکھا تھا اور اس کے ساتھ فوج کا شکاری دستہ بھی تھا۔ نوکروں نے اسے پورے احترام کے ساتھ محل میں بٹھایا اور بادشاہ کو خبر کی۔ بادشاہ بیٹی کے غم میں وقت سے پہلے بوڑھے ہو گئے تھے۔ مہمان نے کھڑے ہو کر ان کو تعظیم دی۔ بادشاہ نے پوچھا، بیٹا تم کون ہو اور کہاں کے شہزادے ہو؟ میں نے تمہیں پہچانا نہیں۔ شہزادے نے ادب سے کہا، آپ مجھے بھلے ہی نہ پہچانے، لیکن میں اپنے محسن کو کیسے بھول سکتا ہوں؟ میں وہی بندر ہوں جس کو آپ نے اپنے برابر کا درجہ دیا تھا اور اپنی بیٹی سے میری شادی کی تھی۔ بادشاہ اس خوبصورت نوجوان شہزادے کو دیکھتے کے دیکھتے رہ گئے۔ کہاں وہ بندر اور کہاں یہ شہزادہ؟ انہوں نے حیرت اور خوشی سے پوچھا، لیکن یہ کیسے ممکن ہے؟ شہزادے نے کہا، میں اپنی کہانی آپ کو بعد میں سناؤں گا، اب کیا میں اپنی دلہن سے مل سکتا ہوں؟ بادشاہ نے بتایا، وہ اب بھی اسی محل میں رہتی ہے جہاں تم رہتے تھے۔ اس نے تو دنیا ہی چھوڑ دی ہے، تم شوق سے وہاں جا سکتے ہو۔ بادشاہ کو حیران و پریشان چھوڑ کر شہزادہ سیدھا محل میں آیا۔ دیکھا کہ شہزادی غم کی تصویر بنی بیٹھی ہے، زلفیں پریشان ہیں، پھول سا چہرہ کملا گیا، رو رو کر آنکھوں میں سیاہ حلقے پڑ گئے ہیں۔ شہزادے کو اپنے سامنے کھڑا دیکھ کر اسے یقین ہی نہیں آیا۔ شہزادے نے کہا، ہاں شہزادی، تمہاری محبت مجھے کھینچ لائی۔ تمہاری ماں نے تو مجھے مارنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ میرا سارا جسم بڑے بڑے ابلوں سے بھر گیا تھا، میرے بچنے کی کوئی امید ہی نہیں بچی تھی۔ شہزادی نے پوچھا، پھر آپ ٹھیک کیسے ہوئے؟ شہزادے نے جواب دیا، اللہ کا بھیجا ہوا ایک فرشتہ وید کے بھینس میں آیا، 40 دن میرے زخموں پر دوا لگائی اور میری ایسی خدمت کی کہ کوئی کسی کی نہیں کر سکتا۔ شہزادی نے پوچھا، اچھا تب تو آپ لوگوں نے اسے بہت انعام و اکرام دیا ہوگا؟ شہزادہ بولا، نہیں، حیرت کی بات تو یہی ہے کہ سوائے میری ایک انگوٹھی کے اس نے کچھ نہیں لیا اور بغیر کسی کو بتائے چپ چاپ کہیں چلا گیا۔ شہزادی نے انگوٹھی دکھاتے ہوئے پوچھا، کیا یہی انگوٹھی تھی؟ شہزادے نے کہا، ہاں، مگر یہ تمہارے پاس کہاں سے آئی؟ شہزادی نے بتایا، وہ وید میں ہی تو تھی۔ پھر اس نے ساری داستان اسے کہہ سنائی اور وہ کپڑے دکھائے جو وہ وید کے بھینس میں پہنتی تھی۔ شہزادے کی خوشی کی انتہا نہیں رہی۔ وہ بولا، میں خوش قسمت ہوں جو مجھے تم جیسی دلہن ملی۔ ماں نے جان لینی چاہی تھی اور بیٹی نے جان بخش دی۔ شہزادی نے کہا، جان لینا اور بخشنا تو صرف اللہ کے اختیار میں ہوتا ہے، انسان تو وسیلہ بنتا ہے۔ میری ماں بھی آپ کی دشمن نہیں تھی۔ آپ کو انسان کے روپ میں دیکھ کر انہوں نے سوچا کہ اگر بندر کی کھال جلا دے تو آپ ہمیشہ انسان بنے رہیں گے۔ انہوں نے تو میرا اچھا ہی چاہا تھا، غلطی آپ کی بھی ہے۔ آپ کو کم سے کم مجھے تو بتا دینا چاہیے تھا کہ آپ کے بندر کے بھیس میں رہنے کے پیچھے کیا راز ہے، تو میں اس کھال کی جان سے زیادہ حفاظت کرتی۔ شہزادے نے کہا، اصل میں مجھے اس کا موقع ہی نہیں مل پایا۔ ہماری شادی کو دن ہی کتنے ہوئے تھے، سوچا تھا اطمینان سے تمہیں بتاؤں گا کہ یہ مصیبت آ گئی۔ دراصل بڑی لمبی داستان ہے۔ شہزادی نے کہا، اب تو بتا دیجئے۔ شہزادے نے کہنا شروع کیا، یہ تو تم جان ہی گئی ہوگی کہ میرے والد بھی بادشاہ ہیں اور میں بھی ایک اکلوتی اولاد ہوں۔ شہزادگی کا زمانہ سیر و شکار اور تفریحات میں گزرتا تھا۔ تقریباً سال بھر پہلے کی بات ہے، میں اپنے مصاحبوں کے ساتھ شکار کے لیے نکلا۔ جنگل میں مجھے ایک بہت ہی خوبصورت ہرن نظر آیا۔ میں نے تاک کر تیر چلایا، لیکن وہ نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ میں نے اس کا پیچھا کیا۔ میں اپنے ساتھیوں سے بھی بچھڑ گیا اور بہت دور نکل آیا۔ میں نے دیکھا کہ ایک چشمے کے کنارے ایک بزرگ صورت آدمی بیٹھے ہیں اور ان کے پاس ایک 10-12 سال کا لڑکا لیٹا ہے جس کی ٹانگ میں سے خون بہہ رہا ہے۔ پاس ہی زمین پر میرا تیر پڑا تھا۔ وہ لڑکے کے زخم کو دھو جا رہا تھا اور رو رو کر اس شخص کو بددعا دے جا رہے تھے۔ میری شکل دیکھتے غصے سے پھنکارے، آدمی ہو یا بندر، تمیز تہذیب چھو کر نہیں گیا تمہیں؟ ان کے کہنے کی دیر تھی کہ میں بندر میں تبدیل ہو گیا۔
انہوں نے کہا جا اور جنگل جنگل بھٹکتا پھر، کوئی ٹھکانہ نہیں ملے گا تجھے۔ میں ان کی بد دعا سے اور اپنی حالت سے اتنا پریشان ہوا کہ وہیں ان کے پاؤں پکڑ لیے اور رو رو کر معافی مانگنے لگا۔ میری حالت دیکھ کر اس لڑکے کو میرے اوپر ترس آ گیا۔ اس نے بزرگ سے کہا دادا جان، جب انسان اپنی غلطی مان لے تو اسے معاف کر دینا چاہیے، یہ بھی شرمندہ ہے، اسے معاف کر دیجئے اور دوبارہ انسان بنا دیجئے۔ لڑکے نے جب زیادہ اصرار کیا تو بزرگ بولے دیکھ، اس سے سیکھ شرافت، تو نے اس کو زخمی کیا اور یہ تیری ہی سفارش کر رہا ہے۔ خیر میں اپنی بد دعا واپس تو نہیں لے سکتا، لیکن کم کر سکتا ہوں۔ سال بھر تو بندر ہی بنا رہے گا، جب کوئی لڑکی تجھ سے ہمدردی کرتے ہوئے تجھ سے شادی پر آمادہ ہو جائے گی تب تو اپنی اصلی صورت میں آ جائے گا۔ اگر سال گزرنے سے پہلے تیری شادی ہو گئی تو صرف اپنی ہمدرد بیوی کے سامنے انسان کی شکل میں آ سکے گا۔ ناچار میں وہاں سے آ گیا۔ اب میرا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، اپنے گھر لوٹ نہیں سکتا تھا۔ 6 ماہ تک جنگلوں میں بھٹکتا رہا۔ پھر ایک دن تمہارے والد وہاں سیر کے لیے آئے۔ انہوں نے مجھ پر احسان کیا، مجھے اپنے ساتھ لے آئے، میری ہر فرمائش پوری کی۔ تمہیں مجھ سے ہمدردی پیدا ہوئی اور اپنے ماں باپ کی جان بچانے کے لیے تم نے مجھ سے شادی کر لی۔ باقی کا حال تمہیں معلوم ہی ہے۔ جب تمہاری ماں نے میری کھال میں آگ لگائی تھی، اس بد دعا کی مدت پوری ہونے میں کچھ ہی دن بچے تھے۔ ابھی شہزادہ کہانی سنا رہا تھا کہ بادشاہ اور ان کی بیگم بھی وہاں آ گئے۔ بیگم نے شہزادے سے اپنی غلطی کی معافی مانگی اور بادشاہ نے کہا بیٹا، ہمارے کوئی بیٹا نہیں ہے، اب تم ہی ہمارے بیٹے ہو، یہ مملکت سنبھالو۔ شہزادے نے کہا ابھی تو مجھے اپنی دلہن کو لے کر اپنے ملک جانا ہے، وہاں میرے والدین میرا انتظار کر رہے ہیں، لیکن میں وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کا ہاتھ بٹانے آتا رہوں گا۔ بادشاہ نے دھوم دھام سے بیٹی کو رخصت کر دیا اور اس طرح دونوں خاندان ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے۔